سامعین کرام، اس کے بعد ہم مطلب جو ہے اس حصے کی طرف آتے ہیں جہاں پر ہم پھر فلسطین کو چھوڑ آئے تھے، جہاں فلسطین میں جو الوہیت کے نتیجے میں وہاں لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں حضرت مریم علیہ السلام کو انہوں نے الوہیت میں شمار کرتے ہوئے باقاعدہ طور پر اللہ کو انہوں نے روح قدوس کہا، اور اس کے نتیجے میں ماں اور بیٹے کا اس طرح تصور کرتے ہوئے یہ تین مطلب جو ہے خداؤں کا تذکرہ یہ لوگ کرتے ہیں اور ان کی پوجا پاٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سامعین کرام، ان کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ جب مطلب جو ہے جب ٹائٹس کی ہم تاریخ سن چکے ہیں کہ اس ٹائٹس نے جب ان کو بیت المقدس سے نکال کر جب ان کو مار بھگایا اور ان کو باہر نکل آیا، تو اس وقت ان کی جو کارستانی ہوئی تو ان کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بھاگ کر کہاں گئے تھے؟ یہ حجاز کے راستے کی طرف نکل پڑے اور انہوں نے اپنی مطلب جو ہے جو پناہ گزیریں جہاں بنائی، کہا تاریخ کے صفحات بتاتے ہیں کہ وہ قرا، یتاما اور تیمہ اور مدینہ، آئلہ، مخنا، تبوک اور فداک اور خیبر، یہ تمام سعودی کے قریب رہنے والے وہ تمام مطلب جو ہے بستیاں ہیں جس کا تذکرہ ان مطلب تاریخی واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ بھاگ بھاگ کر یہاں پہ آئے اور انہوں نے اپنی جگہیں انہوں نے بنانی شروع کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جب آئے تو انہوں نے نقلستانوں پر مطلب جو ہے اپنا دائرہ انہوں نے جمانا شروع کر دیا۔ نقلستان کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ اس اسکرین پر آپ دیکھیے جہاں پر نقلستان کی تصویر آپ کو دکھائی گئی ہے۔ ریگستان بالکل چٹیل میدان ہوتا ہے جہاں پر کوئی درخت نہیں ہوتا، جہاں پر کوئی چرند پرند اڑتا ہوا نظر نہیں آتا۔ ایسے مطلب جو ہے چٹیل میدانوں کے درمیان میں اللہ رب العالمین نے سامان زیست پیدا کرنے کے لیے ان مطلب ریگستانوں میں بھی یہ مطلب جو ہے نقلستان ہیں جو اللہ رب العالمین نے بنائے ہیں، جسے اویسس کے نام سے بھی انگلش میں یاد کیا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک پانی کا مطلب جو ہے چھوٹا سا ذخیرہ ہوتا ہے جہاں پہ جھرنے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، اطراف میں مطلب جو ہے اس طرح کے مطلب جو ہے درخت ہوتے ہیں جہاں جس کے ذریعے سے وہ پانی مطلب جو ہے پی کر اپنا مطلب جو ہے گزر بسر کر سکتے ہیں۔ ایسے جگہوں پر رہنا ہمارے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو ایسے حالات میں جب یہ مدینے سے فلسطین سے نکلے اور پھر بھاگے تو انہوں نے مطلب جو ہے جو جگہیں مطلب جو ہے متعین کرنے لگے تو یہ بھاگ بھاگ کر ایسے نقلستانوں پر انہوں نے باقاعدہ طور پر انہوں نے اپنا مطلب جو ہے سکہ جمانا شروع کیا اور ایسے نقلستانوں پر انہوں نے اپنا قبضہ جما لیا اور ایسے نقلستانوں کے اطراف میں انہوں نے اپنی بستیاں بسائیں اور باقاعدہ طور پر یہ بھاگ بھاگ کر ایسی جگہوں پر ہی آنے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ قوم بڑی چالاک قوم ہے۔ اس کے تفصیلات ہم اتنے مطلب جو ہے کلاسز کے درمیان میں تفصیل کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی چال بازیاں، ان کی تدبیریں، ان کی مکاریاں اور ان کی مطلب جو ہے چال بازیاں ہمارے سامنے قرآن مجید خود کھول کر رکھتا ہے۔ انہوں نے یہی رویہ اپنایا اور انہوں نے باقاعدہ طور پر جب یہ مطلب جو ہے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے اپنی تجربہ کاری کی بنا پر انہوں نے نقلستانوں پر سب سے پہلا مطلب جو ہے انہوں نے قبضہ جمانا شروع کر دیا۔ دوسرا مطلب جو ہے جو یہ آئے تو ان کے آنے والے جو قبیلے تھے جن کے نام مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے معلوم ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ جو آئے تو ہم سیرت کی کتابوں میں ان قبیلوں کے نام مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو ملتے ہیں۔ وہ قبیلے جو فلسطین سے بھاگ کر آئے وہ ہے بنو نصیر، نمبر ہے بنو قریظہ، نمبر 3 ہے بنو لقمی، نمبر 4 ہے بنو عزامہ، نمبر 5واں ہے بنو قانقہ، یہ مطلب جو ہے نمبر 6 ہے بنو بدحال۔ یہ مطلب وہ قبیلے ہیں جو فلسطین سے بھاگ کر آئے۔ اس سے پہلے مطلب جو ہے جو سبا سے بھاگ کر آنے والے قبیلے تھے وہ غسانی، لقمی، خزامہ، فوس اور خزرج، یہ وہ قبیلے تھے جو سبا سے مطلب جو ہے یہودی جو بھاگ کر آئے اور جو یہودی مطلب جو ہے فلسطین سے بھاگ کر آئے وہ یہ مطلب قبائل تھے جو بھاگ کر یثرب اور مکہ کی وادیوں میں آنے لگے۔ یہ مطلب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ مکہ کی وادی میں کیوں آئے اور کیوں انہوں نے مطلب جو ہے یہاں مطلب جو ہے مکے کی طرف مطلب جو ہے وارد ہو کر ان نقلستانوں پر مطلب جو ہے اپنا قبضہ جمانا شروع کر دیا۔ سامعین کرام، قرآن مجید میں قرآن مجید ہی نہیں بلکہ مختلف کتابوں کے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے انبیاء کرام کو عطا کی گئی ہیں ان میں ہر نبی کے دور میں ان پر آنے والے عذابات کی طرف اللہ رب العالمین نے اشارہ فرمایا، کہا کہ تم ایسے مطلب جو ہے غلط کام کرو گے تو تمہاری پکڑ ہوگی۔ دوسری طرف اللہ رب العالمین نے باقاعدہ طور پر ان کے بعد آنے والے نبی
نبی کا تذکرہ اس میں کر دیتا تھا اور اس کی ایک شباہت ان کی مطلب جو ہے تصویر کسی اس میں اتنی مطلب جو ہے عیاں ہو جاتی تھی. کہا جاتا ہے کہ جس طرح ماں اپنے بچے کو پہچانتی ہے اس طرح وہ قوم بھی جو یہ کتاب کو پڑھتی ہے وہ اپنے نبی کو پہچان جاتے ہیں. بالکل اسی طرح ہوا یہ ہے کہ ان کی کتابوں میں جو یسیع، یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی مطلب جو ہے جو کتابیں تھی ان صحیفوں کے درمیان میں ان کو وہ اطلاع ملی تھی کہ اس کے بعد ان کو جب یہاں سے بھگا دیا جائے گا، ان کو پھٹکار ان پر پڑے گی اور ان کو لعنت زدہ کر دیا جائے گا، تو ایسے وقت میں ایک نبی کا ظہور ہوگا جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانا جائے گا اور یہ عرب کی اس وادی میں جنم لے گا جہاں پر جدہ، مکہ مطلب جو ہے موجود ہے. تو اس وقت ان کو یہ اطلاع ملی تھی. اس وجہ سے انہوں نے سوچا کیونکہ ہم ہی وارث ہیں، ہمارے پر ہی مطلب انبیاء کرام وارد ہوتے ہیں اور ہماری قومیں ہی مطلب جو ہے اس کی مستحق ہیں، ہم چاہے کچھ بھی کر لیں کیونکہ ہم انبیاء کرام کی کڑیوں سے ملے ہوئے ہیں، ان کے اس مطلب جو ہے قبیلوں سے ملے ہوئے ہیں اور اسی وجہ سے ہمارے ہی مطلب جو ہے قبیلوں میں کیا آئے گی، انبیاء کرام کی مطلب جو ہے بعثت ہوگی. اسی وجہ سے انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ہی مطلب جو ہے وہاں پہ جا کے رہیں اور ہمارے ہی درمیان وہ نبی آئے گا. اس سوچ کے ساتھ انہوں نے اس راستے کو چنا اور باقاعدہ طور پر مکہ، مدینہ اور اطراف میں رہنے والے تیمیہ اور تبوک اور خیبر وغیرہ کی جو بستیاں ہیں، جو تفصیلات آپ کے سامنے آئی، ان پر انہوں نے اپنا مطلب جو ہے قبضہ جمایا اور باقاعدہ طور پر نقلستانوں پر انہوں نے اپنا قبضہ جما کر انہوں نے اپنی دھاک بیٹ انہوں نے بنانی شروع کر دی. سامعین کرام، اس طرح ان کی یہ جو قوم تھی بڑی ہی مطلب جو ہے مکار قسم کی قوم ہے. ان کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے درمیان مطلب جو ہے سب سے اہم جو ان کا پیشہ تھا وہ سود خوری تھی اور یہ مطلب جو ہے جادوگری اور تعویذ، یہ تین مطلب جو ہے ان کے بڑے بڑے بزنس تھے جس کے بل بوتے پر یہ کمائی کیا کرتے تھے، جس کے بل بوتے پر یہ عروج حاصل کرتے تھے. ان کی آج بھی مطلب جو ہے یہی مطلب کہانیاں ہیں. اسی وجہ سے سوئس بینک مطلب جو بھی ہے آج یہودیوں ہی کے پاس ہے. بینک کے مختلف مطلب جو ہے چیزیں جو امپورٹنٹ ہوتی ہیں اسی سوئس بینک میں مطلب جو ہے دنیا بھر کے رکھے ہوئے ہیں. بالکل اسی طرح سود کھانا اور سود کھلانا ان کا شیوا اسی وقت سے رہا ہے جب سے یہ مطلب جو ہے اس کی تاریخ مطلب جو ہے جنم لے چکی ہے. اس وقت سے ہی ان کی سود کی کٹ جوڑ ان کی باقاعدہ ہوا کرتی ہے. انہوں نے مطلب جو ہے باقاعدہ طور پر یہاں پہ قدم جمایا تو انہوں نے یہاں آ کر اپنے آپ کو انہوں نے مختلف مطلب جو ہے اپنی کارستانیاں کرنا شروع کر دی کیونکہ یہاں عرب کے لوگ بڑے ہی مطلب جو ہے معصوم قسم کے لوگ تھے اور ان کو مطلب جو ہے گٹ جوڑ کرنا، توڑ موڑ کرنا، گھما پھرا کر باتیں کرنا، اس طرح کی مطلب جو ہے ان کے اندر کوئی بھی مطلب جو ہے رمق موجود نہیں تھی. یہ زبان کے کھرے لوگ مانے جاتے تھے عرب کے لوگ اور جب وعدہ کرتے تو اسے پورا کرنا قسم تصور کر لیتے تھے اور کسی کو پناہ میں لیتے تھے تو اپنی جان کی قربانی دے کر بھی اس کی پناہ مطلب جو ہے مکمل مطلب جو ہے اسے مکمل کر لیا کرتے تھے، اسے بہترین پناہ مطلب جو ہے دیا کرتے تھے. یہ ان کی خوبیاں تھیں. مگر یہ مکار قوم یہودی جب اس مطلب جو ہے مکہ میں اور اس مدینہ میں انہوں نے قدم جمائے تو انہوں نے مکاریوں کے بل بوتے پر ان معصوم لوگوں کو انہوں نے اتنا مطلب جو ہے قرض دے کر، کیونکہ ان کے پاس جو اہم مطلب جو ہے چیزیں تھی یہ علم رکھنے والے لوگ تھے اور مطلب جو عرب لوگ تھے وہ لا علم، یعنی ان کے پاس پڑھائی وغیرہ موجود نہیں تھی. علماء کرام وغیرہ فقہاء کرام جو تھے وہ سارے کے سارے مطلب جو ہے بنی اسرائیل میں مطلب جو ہے تھے، عربوں میں موجود نہیں تھے. اس وجہ سے وہ علم کا دھاگ بٹھاتے تھے اور مالداری کا دھاگ بٹھاتے تھے، علم کی دھاگ جماتے تھے اور اسی کے نتیجے میں انہوں نے اپنی مالداری کو انہوں نے سود خوری میں اتنا ملوث کر دیا کہ جس کے نتیجے میں قرضدار مطلب جو ہے عرب مطلب جو ہے ٹھہرے، اسی کے نتیجے میں ان کی زمینیں ہتھیائی جانے لگی اور انہوں نے گٹھ جوڑ کے ذریعے سے ان نقلستانوں کے اطراف کے سارے وہ زرخیز علاقے اپنے مطلب جو ہے انڈر کر لیے اور اس طرح باقاعدہ طور پر انہوں نے اپنے وہاں پہ قدم جما لیے. اور اس کے لیے جب وہ وہاں آئے مگر جن کو کہا گیا تھا کہ تمہارے درمیان اخلاقی قدروں کو اوپر اٹھنا چاہیے، صحیح رخ کے ساتھ صحیح راہ کی طرف گامزن ہونا چاہیے، جو ہر اس تاریخ کے درمیان میں ہم نے دیکھا کہ وہ کام کی طرف اگر مطلب جو ہے رجوع ہو جاتے تو اللہ رب العالمین کا جو وعدہ ہے کہ آسمان سے مطلب جو ہے رحمتیں برسائے
جائے گا, زمین سے بھی ابل کر مطلب جو ہے رحمتیں ان کی نازل ہوگی. مگر ان قوم کا یہ حال ہے کہ بڑی سست خور مطلب جو ہے دین کے معاملے میں یہ قوم رہی ہے. انہوں نے 570 سال مطلب جو ہے صرف اس امید پر, اس مطلب جو ہے انتظار میں زندگی بسر کر دی کہ کوئی نبی کا ظہور ہوگا اور ہمیں وہ نجات دے گا اور ہمیں بلا لے کر واپس مطلب جو ہے اس فلسطین میں لے جائے گا جہاں جس کو چھوڑ کر, جہاں کی پھٹکار کے نتیجے میں ہم باہر لوٹ آئے ہیں. اسی وجہ سے مطلب جو ہے وہ لوگ اسی انتظار میں بیٹھے رہے. اسی درمیان میں پہلے کیونکہ ٹائٹس کا حملہ ہوا تھا, اس وجہ سے مطلب جو ہے فلسطین کے مطلب یہودی جو اس طرف آئے, انہوں نے مدینے میں آ کر انہوں نے اپنا مطلب جو ہے قبضہ جما کر باقاعدہ طور پر نخلستانوں پر حملہ کر کے انہوں نے اپنی مطلب جو ہے جاگیرداری قائم کر لی تھی. مگر دوسری طرف مطلب جو ہے جو عذاب آیا وہ ہے سبا کی وادیوں کا, جو واقعہ تبا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. وہاں کے عذابات کے بعد معارب کا ڈیم ٹوٹ جانا, ان کی مطلب جو ہے کاروبار کا اختتام ہو جانا, برباد ہو جانا. وہاں سے لوٹ کر جو مطلب جو ہے قبیلے وہاں سے لوٹ آئے, انہوں نے مطلب جو ہے وہ بھی وہی سوچ کر وہ مکہ اور مدینہ اور جدہ کی طرف لوٹ آئے. اور وہاں آ کر انہوں نے دیکھا تو اس سے پہلے ہی مطلب جو ہے یہود سے یعنی فلسطین سے آنے والے جو مختلف جو یہودی قبائل تھے, ان کو دیکھا کہ وہ نخلستانوں پر حملہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنا مطلب جو ہے باقاعدہ طور پر انہوں نے قدم جما لیے ہیں. جب یہ اندر گھسنے کی ان مطلب جو ہے یہودیوں نے کوشش کی تو انہوں نے اسے گھسنے نہیں دیا, بلکہ انہیں باہر کی راہ دکھائی اور ان کو بنجر راستوں کی طرف ان کو بھگا دیا. کہا کہ تمہارا ٹھکانہ وہاں ہے, یہاں پہ نہیں ہے. کیونکہ ہم نے ان کی تاریخ میں دیکھا یہ اپنے بھائی بندوں میں بھی مطلب جو ہے شیر کرنا, کیر کرنا اور انہیں مطلب جو ہے عروج دینا اور ان کو مطلب جو ہے اتحاد قائم کرنا اور اجتماعی زندگی کو فروغ دینا ان کے درمیان کبھی بھی نہیں رہا. ہم تاریخ کے صفحات میں پڑھ چکے ہیں. انہی بھائی بندوں کو جب وہ واپس مطلب جو ہے مجبوری کی حالت میں وہاں پہ آئے تو انہوں نے اجتماعی طاقت کو مضبوط کرنے کی کوشش نہیں کی, بلکہ ان کو بنجر راستوں کی طرف, ٹھکانوں کی طرف انہیں بھگا دیا. اسی کے نتیجے میں حالات مطلب جو ہے خراب ہو گئے. تو یہ لوگ پہلے سے جو اس طرح کی مکاریاں اس طرف کے علاقے میں ہیں, تو ادھر کے رہنے والے مطلب جو ہے یہودیوں میں بھی بڑے مطلب جو ہے مکاریاں موجود تھی. انہوں نے ان کو نہیں بخشا. کہا کہ ہم مطلب جو ہے وہاں سے آئے تو ہمیں جگہ دینے کی بجائے سارے نخلستانوں پر انہوں نے مطلب جو ہے قبضہ جمایا ہے, تو ہم ان کو کیوں بخشیں گے. اسی وجہ سے ان کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ قبیلہ غسانی کے ایک سردار کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ اس نے باقاعدہ طور پر ایک مطلب جو ہے چال بازی کی, اور وہ چال بازی یہ تھی کہ فوراً ہی اس نے ایک وفد کی شکل اختیار کر کے لوگوں کو لے کر باقاعدہ طور پر شام کی طرف روانہ ہو گیا. اور شام کو جا کر وہاں ان سے کھٹی میٹھی باتیں کر کے وہاں سے اس نے مدد حاصل کی اور باقاعدہ طور پر فوج کو لے کر اس نے یثرب پر حملہ کر دیا. یثرب کہتے ہیں مدینہ منورہ کو. وہاں مطلب جو ہے حملہ کر دیا اور حملہ کر کے وہاں کی جو یہودی بستیاں تھیں جنہوں نے نخلستانوں پر مطلب اپنا قبضہ جمایا ہوا تھا, باقاعدہ طور پر اس نے وہاں پہ حملہ کرتے ہوئے وہاں کی ساری مطلب جو ہے یہودی مطلب جو قبائل تھے ان کو زیر کر دیا, ان کی طاقت کو توڑ کر رکھ دیا اور ان کو نخلستانوں سے مطلب جو ہے بے دخل کر دیا. اس طرح کہا جاتا ہے کہ اس مطلب جو ہے سبا کی وادیوں سے آنے والے دو قبیلے اوس اور خزرج, یہ وہ قبائل ہیں جن کا عروج اس مطلب جو ہے سورت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بڑی تفصیل کے ساتھ مجھے اور آپ کو ملتا ہے. یہ بڑے مضبوط قبائل تھے اور مطلب جو ہے بہت زیادہ عروج انہوں نے حاصل کر لیا تھا. تو باقاعدہ طور پر جو فلسطین سے آئے ہوئے یہودیوں کو انہوں نے باہر نکالا اور ان نخلستانوں پر انہوں نے مطلب جو ہے قبضہ جمایا اور قبضہ جما کر انہوں نے ان کا زور توڑ دیا. فلسطین سے آئے ہوئے یہودی انہوں نے مطلب جو ہے سوچا کہ اگر ہم مطلب جو ہے ان سے جوڑ توڑ نہیں کریں گے تو جو نبی آنے والا ہے ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہی مطلب جو ہے خاندان میں آ جائے تو وہ اس سے ہم محروم رہ جائیں گے, اور یہ نبی ہمیں یہاں سے لے جا کر پھر فلسطین میں بسانے والا ہے تو ہم اس سے محروم رہ جائیں گے. اس وجہ سے ان کی دوسری چالاکیاں شروع ہو گئیں. وہ لوگ ویسے ہی گٹھ جوڑ کرنے والے, توڑ جوڑ کرنے والے میں
مہارت رکھنے والے لوگ تھے، انہوں نے باقاعدہ طور پر اوس اور خزرج کے ساتھ انہوں نے پناہ مانگنی شروع کر دی. تو کچھ قبیلوں کو جو فلسطین سے آئے تھے اوس نے انہیں مطلب پناہ دے دی، اور دوسرے مطلب جو قبائل تھے انہوں نے مطلب جو ہے خزرج کی پناہ لے کر باقاعدہ طور پر وہاں پہ قدم انہوں نے جما لیے. جب ارباب میں رہنے یعنی مدینے میں رہنے لگے تو وہاں ان کا دوسرا مطلب جو ہے رویہ مطلب جو ہے قرآن مجید اور سیرت کی کتابیں مجھے اور آپ کو بتاتی ہیں. کہا جاتا ہے کہ جب یہ مدینے میں وہاں پہ رہنے لگے، عربوں کے درمیان رہنے لگے، تو ان کی مطلب جو ہے جو چال ہے وہ گرگٹ کی مانند ہے. گرگٹ کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جہاں جاتا ہے اپنا رنگ بدل دیتا ہے، وہ اس وجہ سے اس کو پہچان بڑی کم ہوتی ہے. بالکل اسی طرح ان کی بھی مثال مطلب جو ہے اس گرگٹ کی سی ہے کہ جہاں انہوں نے مطلب جو ہے اپنی مطلب جو ہے پہناوے کو، اپنی بول چال کو، اپنی تہذیب کو بدل کر مطلب جو ہے ایسے رکھ دیا کہ کوئی بھی پہچان نہیں پاتا تھا کہ یہ لوگ یہودی ہیں، کوئی بھی پہچان نہیں پاتا تھا کہ یہ لوگ وہ قبائل ہیں جو وہاں سے بھاگ کر یہاں آئے ہوئے ہیں، بلکہ لوگ مطلب جو ہے ان کے پہناوے کو، ان کی زبانوں کو، ان کی تہذیب کو دیکھ کر سمجھتے کہ یہ لوگ تو قدیم باشندے ہیں جو یہاں پہ رہنے والے لوگ ہیں. اور ان کا اتنا ہی حال نہ تھا بلکہ انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنی شادیاں یہ اپنی مطلب جو ہے عربوں میں کرنے لگے اور ان سے مطلب جو ہے گٹھ جوڑ بنانے لگے، جس کے نتیجے میں شادیاں مطلب ان کے درمیان ہوئی، لباس ان کا بدل گیا، بول چال ان کی بدل گئی، تہذیب ان کی بدل گئی. اس وجہ سے یہ اپنی پہچان جو تھی وہ بالکل پوری طرح سے انہوں نے عربوں کی سی اختیار کرنا شروع کر دی. تاریخ کے صفحات بتاتے ہیں کہ ایک ہی قبیلہ تھا جسے اورا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. وہ قبیلہ ایک تھا جس نے اپنی تہذیب اور ثقافت کو نہیں بدلا تھا. باقی سارے قبیلے جو 12 قبیلے مطلب جو ہے آئے ہوئے تھے، وہ سارے کے سارے 12 قبیلوں نے اتنا مطلب جو ہے اپنے آپ کو ضم کر دیا کہ ان کو پہچاننا مطلب جو ہے بالکل مطلب جو ہے مشکل تھا. تو مگر ان کے دلوں کی کیفیت نہیں بدلی، ان کی دلوں کی کیفیت بالکل نہیں بدلی. ان کے دل ویسے کے ویسے ہی تھے، البتہ ان کا ظاہری جو بدنی مطلب جو ہے جو چال چلن اور انداز تھا وہ سب کچھ بدل گیا تھا. ان کے اندر عصبیت تھی، ان کے اندر حسد تھا، ان کے اندر انتقام کی مطلب جو ہے تڑپ تھی، جو اس وقت سے جہاں یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کنویں میں ڈال کر اس کی شروعات کی تھی، تب سے لے کر آج تک بھی ان کی مطلب جو ہے عصبیت پسندی جاتی نہیں ہے، بلکہ یہ عصبیت پسند لوگ ہیں اور ان کے درمیان نفرت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے. یہ اس سے نفرت کرتے ہیں اور اپنی چال بازیوں کے ذریعے سے وہ اپنی مطلب جو ہے آپ مطلب جو ہے منانے کی کوشش کرتے ہیں. اسی وجہ سے انہوں نے باقاعدہ طور پر مطلب جو ہے اپنی ہی مطلب اس کے ذریعے سے انہوں نے نفرت کی مطلب جو ہے آگ کو مطلب جو ہے وہاں یثرب کی اس سرزمین میں انہوں نے پیدا کرنا شروع کر دیا. کہا جاتا ہے کہ جہاں پر یہ لوگ مطلب وہاں پہ اوارد ہوئے تو انہوں نے تو وہاں پر آ کر جہاں تبلیغ دین کا حق کا کام ہر مطلب جو ہے فائز ہونے والی امت پر مطلب جو ہے ڈال دیا گیا ہے. جس طرح اس وقت ہم امت مسلمہ ہیں، ہم کو مطلب جو ہے وہ مطلب جو ہے رتبہ منصبی عطا کر دیا گیا ہے جو خلیفہ کی حیثیت سے بتایا جاتا ہے، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بار بار مطلب جو ہے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ جو معروف کا حکم دیتا ہے، منکر سے روکتا ہے، وہ میرے بعد اللہ کا خلیفہ ہے، وہ میرے بعد میرا خلیفہ ہے، میرے بعد مطلب کتاب کا خلیفہ ہے. یہی وہ پیغام رسانی کا کام ہے جو مجھے اور آپ کو اس دنیا میں سر انجام دینا ہے، اور اسی کام کے لیے مجھے اور آپ کو اس دنیا پہ برپا کیا گیا ہے. اس کام کی انجام دہی ہی کے لیے مجھے اور آپ کو چیزیں مسخر کی گئی ہیں اور نعمتیں میسر آتی ہیں. اگر اس کام سے ہم غلطیاں کرتے ہیں، اس میں لاپرواہی کرتے ہیں، اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وقت دور نہیں ہے کہ میرا اور آپ کا انجام بھی اسی بنی اسرائیل کی طرح ہو جائے. سامعین کرام، ہوا یہ ہے کہ ان کو جو کتابیں دی گئی تھی، جو منصب پہ فائز کیا گیا تھا، یہ اپنے آپ کو تو مطلب یہ تصور کرتے تھے کہ ہم انبیاء کرام کے مطلب جو ہے خاندانوں سے، ان نسلوں سے مطلب منسلک ہیں، ہمارے ہی خاندان میں انبیاء آتے ہیں. اسی وجہ سے ان کا تصور یہ تھا کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، اس لیے کہ ہم انبیاء کرام کی مطلب جو ہے نسلوں سے ہیں، ہمیں مطلب جو ہے جہنم میں مطلب نہیں ڈالا جائے گا، اس لیے کہ ہم اللہ کے برگزیدہ مطلب جو ہے بندوں میں شمار ہیں. اسی وجہ سے ان کا یہ ضم مطلب جو ہے ان کو مطلب جو ہے تباہی کے دہانے پر پہنچا رہا تھا. اسی ضم کے نتیجے میں انہوں نے اپنی پیغام رسانی کا کام جہاں مدینے کی ان وادیوں کے درمیان میں جہاں وہ آ کر بسے تھے، وہاں مطلب جو ہے لوگوں میں پھیلانا چاہیے تھا. صحیح بات بلغ عنی ولو آیا کے مصداق میں ان تک پہنچنا چاہیے تھا، مگر انہوں نے ان کاموں کو مطلب جو
ہے پسے پوچھ ڈال دیا، جس کے نتیجے میں وہاں کے لوگوں کو تو یہ ضرور بتاتے تھے کہ ہمارے درمیان ایک نبی آنے والا ہے جو اسی مطلب جو ہے مکے کی وادی میں، اسی عرب کی وادی میں جنم لے گا۔ اس کی تصویر کشی بھی بتا دیتے تھے کہ وہ ایسا ہوگا، ایسا پہناوا ہوگا وغیرہ وغیرہ، ساری تصویر بتاتے تھے، مگر ساتھ میں کہتے تھے کہ وہ نبی ہمیں مطلب جو ہے پھر سے مطلب جو ہے نجات دلوائے گا اور پھر سے فلسطین میں مطلب جو ہے ہمیں آباد کرے گا۔ مگر اس کی مطلب جو ہے کیا مطلب جو ہے اس کے کیا مطلب تعلیمات ہیں اور کیا اللہ کے مطلب جو ہے اللہ رب العالمین ہمیں کیا راستہ دکھاتا ہے، ان باتوں کی طرف انہوں نے بتانا مطلب جو ہے کم کر دیا۔ مگر ہوا یہ ہے کہ اس وقت اللہ رب العالمین نے اس مکے کی وادی کے درمیان میں اللہ کے رسول برگزیدہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں، ان کو مبعوث کیا جاتا ہے، ان کو اس زمین میں مطلب جو ہے اتار دیا جاتا ہے، مکے کی بستی میں عبد المطلب کے مطلب جو ہے گھر میں، جہاں پوتے کی حیثیت سے وہاں پہ مطلب جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم ہوتا ہے۔ جب یہ جنم ہوا تو سارے مطلب جو ہے بستی میں خوشیوں کا سامان کیا گیا، اسی درمیان میں ان کی خبر مطلب جو ہے دور دور تک پھیل گئی، اسی طرح مطلب جو ہے ان کی خبر وہاں پر مطلب جو ہے ان کی جوانی، ان کے درمیان مطلب رہنے والا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز، ان کا مطلب جو ہے امین کہلایا جانا اور ان کا صدیق کہلایا جانا، لوگ ان کی اتباع کرنا، یہ ساری باتیں مطلب جو ہے اس یثرب میں رہنے والے، مدینے میں رہنے والے لوگوں کو یعنی یہودیوں کو یہ ساری مطلب جو ہے معلومات مل رہی تھی۔ اسی کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں مطلب جو ہے یہ عرب جو لوگ ان کے ساتھ تھے، ان کے درمیان ان کی باتیں سن سن کر مطلب جو ہے یہ لوگ مطلب جان گئے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا تو ان میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والے لوگ یہ عرب ہی لوگ تھے، اور ان عربوں نے سب سے پہلے مطلب ایمان لا کر تصور کیا کہ ہم ان سے پہلے ایمان لے آئیں گے، اس لیے کہ نبی کا تذکرہ کرتے ہیں اور اس طرح مطلب جو ہے وہ نجات دینے والا، وہ اللہ کا پیغام پہنچانے والا نبی ہے، ہم اس سے پہلے ایمان لے کر ان کے ہم سبقت کریں گے۔ اور یہ ایمان لے آئے اور ان کی اطلاعات وہاں پہ پہنچ گئی، ان کو بتایا گیا، تو انہوں نے ان کی جانچ پڑتال کے لیے مختلف طریقے سے ان کے پاس رسائی حاصل کرنے یعنی حضور کے پاس رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی۔ ان میں سے ایک واقعہ آپ کے سامنے تذکرہ کرتے ہوئے چلوں، جسے امہات المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ مطلب جو ہے اپنے ایمان لانے کے بعد زوجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے بعد انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا، جس کا سیرت میں اس واقعے کو کوٹیشن کے طور پر دیا گیا ہے۔ سامعین کرام، کہا جاتا ہے کہ وہ یہودی خاندان سے تعلق رکھنے والی خاتون تھی، وہ کہتی ہیں کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب جو ہے جب نبوت کا اعلان ہوا تو اس وقت ان کے چچا اور ان کے باپ مطلب جو ہے دیکھنے کے لیے کہ آیا یہ وہی نبی ہیں جس کا تذکرہ ان کتابوں میں موجود ہے، ان کو دیکھنے کی غرض سے وہ لوگ نکل پڑے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ وہاں پر جا کر انہوں نے وہ معلومات حاصل کی، ان کو دیکھا، ان کو پرکھا، تو پھر مطلب جو ہے وہ پکار اٹھے کہ واقعتاً یہ وہی نبی ہے جس کا تذکرہ ہماری کتابوں میں موجود ہے، جو یسیحا نبی، یحییٰ نبی اور پھر یہ عیسیٰ علیہ السلام کے مطلب ذریعے سے مجھ ہمیں ملا ہوا ہے۔ مگر وہاں پہ آئے تو وہ حیرت زدہ رہ گئے، وہ چنبے میں پڑ گئے، وہ مطلب شیشہ در رہ گئے، دیکھا کہ وہاں پر ان کا جو مطلب جو ہے جو زم تھا وہ ٹوٹ کر خاک آلود ہو گیا، اس لیے کہ وہاں پہ جو نبی کا ظہور ہوا تھا وہ ان کے اپنے خاندانوں میں سے نہیں تھا، بلکہ بنو اسماعیلیہ کے خاندان میں جنم لینے والے یہ نبی تھے جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جیسے ہی اسے معلوم ہوا تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ دونوں باپ اور چچا واپس لوٹ آئے اور چچا نے باپ سے پوچھا کہ بتائیے بھائی، اب مطلب آپ کا کیا مطلب جو ہے ذکر ہے اور آپ کیا ارادہ رکھتے ہیں کہ کیا وہ نبی جس کا تذکرہ کیا گیا تھا یہ وہی نبی ہیں، تو کیا ہم ان پر ایمان لے آئیں گے؟ اس وقت انہوں نے مطلب جو ہے جو جوابات دیے وہ مطلب حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ ان کی نفرت اور ان کی عصبیت کی بیان کردہ مطلب جو ہے تصویر پیش کرتی ہیں۔ کہتی ہیں کہ باپ نے ان کے اپنے بھائی یعنی چچا کو مخاطب ہو کے فرمایا، جب تک مطلب جو ہے ہماری جان میں جان ہے ہم ان کی مخالفت کریں گے، ہم ان کو مانیں گے نہیں، اس لیے کہ ہمارے خاندان سے نہیں آئے بلکہ بنو اسماعیلیہ سے آئے۔
یہ وہ نفرت ہے، یہ وہ عصبیت ہے جس کی بنیاد پر انہوں نے حق گوئی کو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور ان کی کتابوں کو مطلب جو ہے قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف طریقے سے انہوں نے اپنی ان کی زندگی میں ان کو ستانا شروع کر دیا۔ کبھی مختلف قسم کے وہ واقعات پوچھتے کہ بتاؤ تو صحیح یونس علیہ السلام کا قصہ کیا تھا، بتاؤ تو صحیح اصحاب کہف کا قصہ کیا تھا، بتاؤ تو صحیح مطلب جو ہے ذوالقرنین کا قصہ کیا تھا، بتاؤ تو صحیح مطلب جو ہے ان مطلب جو ہے اس وقت کے حالات میں مطلب جو ہے کیا کیا حالات تھے۔ ایسے بہت سارے واقعات تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ضرور تھے مگر غیب کا علم نہیں رکھتے تھے۔ اس طرح کے واقعات چھوڑ کر مطلب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی مطلب جو ہے دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جاتی تھی، اور اس وقت اللہ رب العالمین نے تمام کارستانی ان کی کہانیاں اس قرآن مجید کے نزول کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔ کہا کہ تم پوچھتے ہو، آؤ تمہیں ہم صحیح راستہ بتائے اور صحیح مطلب حقیقت بتائے کہ تمہاری مطلب جو ہے حقیقت کیا ہے اور تمہارے مطلب جو ہے کرتوتیں کیا ہیں، اور مطلب جو ہے تمہیں صحیح راستہ بتائے۔ اسی وجہ سے ان کے سلسلے میں مطلب جو ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہود و نصارہ کو قرآن مجید میں مطلب جو ہے ان کو مطلب جو ہے پکڑا گیا ہے، ان کو کھینچا گیا ہے، ان کو مطلب جو ہے باقاعدہ طور پر ان کو ذلیل کیا گیا ہے، ان کا پر پھٹکار پڑنے والے عذابات کی مطلب جو ہے اس میں نشاندہی کی گئی ہے۔ ایسا کیوں کیا گیا ہے؟ یہ سوال میرے اور آپ کے دلوں میں ان کہانیوں کو سننے کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ اس کے لیے کچھ پوائنٹ کا مطلب جو ہے نوٹ کر لینا شرط اول ہے۔ پہلا پوائنٹ جو ان کو مطلب جو ہے زرخوبی کی گئی ہے، ان کو پکڑا گیا ہے اس لیے کہ ان کے پاس سے وہ منصب جو مطلب جو ہے یہ فائز تھے اس کو انہیں معزول کر دیا گیا۔ ان کو کہا گیا کہ اب تمہارے اندر وہ رمق موجود نہیں ہے، کیونکہ تم مطلب جو ہے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اٹھ کھڑے ہونے والے لوگ نہیں ہو، بلکہ تمہارا جھکاؤ دنیا ہی کی طرف ہے، تم دنیا پرست لوگ ہو، اس وجہ سے اللہ کے اس کلمے کو بلند کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے، تمہیں اس منصب سے مطلب جو ہے ختم کر دیا گیا، اور امت وسط محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو قرار دیا گیا اور انہیں حکم دے دیا گیا تم اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اٹھ کھڑے ہوگے، اللہ کے کلمے کو بلند کرو گے اور تبلیغ دین کا کام مطلب جو ہے تم کرو گے۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب کوئی رسول نہیں آئے گا، بلکہ اس قرآن کو ہم لوح محفوظ میں جو ہے بند کر کے رکھ چکے ہیں، اب یہ گم نہیں ہوگی۔ یہ قرآن مجید کو ہم سینوں میں محفوظ کر چکے ہیں، اس قرآن مجید کو ہم ہر جگہ مطلب جو ہے اس کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں۔ اس قرآن مجید کے کلمات کو مضبوطی سے تھامو گے، اس کو نجات دندہا مطلب جو ہے بناؤ گے اور اس کے ذریعے سے مطلب جو ہے راہ نجات حاصل کرو گے۔ اسی وجہ سے تو حدیث کریمہ میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں، ایک ہے قرآن مجید، دوسرا ہے سنت رسول، ان دونوں کو جو تھامے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، جو ان کو چھوڑ دے گا وہ تباہی کے دہانے پہ پہنچے گا۔ بالکل مطلب اس مصداق میں امت مسلمہ کو عروج حاصل ہوا اور مطلب جو ہے بنی اسرائیل کا خاتمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال کے بعد ان کا زوال ہو گیا، ان کا اختتام ہو گیا، ان کا منصب کا ان کا جو فائز تھے وہاں سے معزول کر دیا گیا۔ نمبر دوسرا یہ ہے کہ پہلی وجہ جو ان کو اس قرآن مجید میں پکڑ کی گئی ہے، نزول قرآن کے وقت صالح عنصر مطلب جو ہے ان کے اندر موجود نہیں تھا اور ان کے اندر غیرت دلانا ان کو مطلب جو ہے مقصود تھا، اس وجہ سے قرآن مجید ان کے واقعات بیان کر کے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کو باقاعدہ طور پر وہ تاریخ یاد دلاتا ہے، ان کو غیرت دلاتا ہے کہ تمہاری زندگی کے حالات یہ تھے، تم نے فلاں جگہ ہم نے یہ کیا، یہ احسانات کیے اور تم نے مطلب جو ہے اس طرح کا رویہ اختیار کیا، اب بھی کیا تمہاری غیرت جاگتی ہے کہ تم مطلب اپنے منصب سے مطلب جو ہے معزول کر دیے گئے ہو، تمہیں مطلب جو ہے عروج تھا وہ خاتمہ ہو گیا ہے، تمہاری ہر جگہ تمہیں اللہ رب العالمین نے ساتھ مطلب دیا، اپنی نعمتوں کے ذریعے سے تمہاری سرفرازی عطا کی، مگر تمہارا یہ حال ہے کہ تم ہر جگہ گٹھ جوڑ کرتے ہو، ہر جگہ مکاریاں کرتے ہو، اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے تمہارا خاتمہ کر دیا۔ اس غیرت کو جگانے کے لیے ان کے واقعات بیان کر کے اللہ کے رسول کے ذریعے سے ان کو سنایا گیا، یہ پہلی وجہ۔ نمبر دوسری وجہ یہ ہے کہ جہاں مطلب جو ہے یہود کو مطلب جو ہے تنقید کی گئی ہے، اس کی وجہ مطلب یہ دوسری یہ ہے کہ مشرکین عرب کے سامنے ان کو بے نقاب کرنا، ان کی اصلیت کو آشکارا کرنا تاکہ وہ اپنا آئینہ دیکھ سکے اور مشرکین ان کی چال بازیوں سے ہوشیار ہو سکے۔ اس مقصود کے تحت اللہ رب العالمین نے ان عربوں کے درمیان میں، کیونکہ عربوں کی میں آپ کو کیفیت بتائی ہوں کہ عرب مطلب جو ہے بالکل معصوم لوگ تھے،
تھے، عرب مطلب جو ہے اپنی زبان کے پکے لوگ تھے، اور جب وہ کسی کو امان میں لے لیتے تھے تو اپنی سر دھڑ کی بازی لگا کر اس کے امان کو قائم رکھنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے تھے۔ اسی وجہ سے ان کو بتایا گیا کہ ہوشیار رہو، یہ وہ لوگ ہیں جو مطلب جو ہے تمہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی مکاریوں نے مطلب جو ہے ہر جگہ، ہر مطلب جو ہے جہاں علاقے میں یہ جنم لیے اور جہاں انہوں نے اپنا قبضہ جمایا تو ہمیشہ ان کا گٹھ جوڑ، ان کی مختلف مکاریاں، ان کی مطلب جو ہے خطاکاریاں، ان کو تباہی کے دہانے پر خود تو پہنچے ہی پہنچے، مگر ساتھ ہی ان بستیوں کو بھی انہوں نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اس وجہ سے ان سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، ان سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں کہا گیا کہ تم ان کو دوست نہ بناؤ، بلکہ ان کو رازدار بھی نہ بناؤ، بلکہ ان کی جاہلوں سے نہ الجھو والی جو کیفیات قرآن مجید میں بتائی گئی وہ اسی وجہ سے تھی تاکہ مطلب جو ہے عرب کے لوگوں کو بے نقاب کر کے ان کو بتایا جائے کہ تمہاری عقل اصل حیثیت تمہاری کیا ہے اور ان کی حیثیت کیا ہے، ان کو واضح کیا گیا۔ نمبر تیسرا یہ ہے کہ اس لیے ان کو تنقید کی گئی کہ ان کو مخاطب کیا گیا کہ اس قوم کے سدھرنے کے، پچھلی قوم کی مثالیں بتا کر پیش کرنے سے ان کی آنکھیں کھل جائے، یعنی مختلف مثالیں قرآن مجید میں ان کی بیان کی گئی ہیں جو ہم تاریخ کے صفحات کے ساتھ ساری مطلب جو ہے گن گن کر ہم نے نوٹ کر کے ایک دوسرے کے ساتھ ہم نے اس کو شیئر کیا ہے۔ ان واقعات کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو اللہ رب العالمین چاہتا تھا کہ اس قوم کے سدھرنے کے لیے پچھلی قوم کی مثالیں ان کو بیان کرنا ضروری ہے تاکہ مطلب جو ہے اس سے وہ سبق لے لے۔ یہ جو ہسٹورک جو قرآنک مطلب جو ہے ہسٹری ہے جو آپ کو سنائی گئی بنی اسرائیل کے سلسلے میں، یہ اسی وجہ سے ہے تاکہ مطلب ہم سدھر جائیں، اس سے ہم راہ نجات حاصل کر سکے، چاہے اس سے ہدایت حاصل کر سکے، اور اس کے ذریعے سے ہماری آنکھیں اگر بند ہیں، غفلت کا شکار ہے، لاپرواہی کا شکار ہے، تو اس سے ہم مطلب جو ہے اپنے سامان زیست تیار کرتے ہوئے جنت کے راستے کو استوار کرتے ہوئے چلے جائیں، اسے سیدھے راستے کی طرف گامزن کرے۔ اس وجہ سے بھی اس کو مطلب جو ہے تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ پانچوں آخری مطلب جو ہے تنقید کی وجہ مطلب جو ہے جو بتائی گئی وہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کو ایسا سبق دینا ہے کہ تم بھی پچھلی انبیاء کے پیروں کی طرح جو روشنی روش اختیار کی ہے اسی طرح کرو گے، ورنہ مطلب تمہارا انجام بھی اسی طرح ہوگا جس طرح اللہ یہاں مطلب جو ہے مختلف قوموں کی مثالیں دے کر بیان کرتا ہے۔ یعنی امت مسلمہ کو یہ یاد دلانا ہے کہ تمہارا رویہ بھی اگر بنی اسرائیل کی طرح یہ رہا تو پھر وہ وقت دور نہیں ہے کہ تمہاری بھی پکڑ ہوگی اور تمہیں بھی کھینچ کر مطلب جو ہے لے جایا جائے گا اور تمہیں پکڑ کر مطلب جو ہے غرقاب کر دیا جائے گا، تمہیں بھی مطلب جو ہے اس دور سے ہٹانے کے لیے، تمہارے منصب سے مطلب جو ہے ہٹا دینے کے لیے اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، وہ مطلب جو ہے کہہ دے کن اور وہ ہو جاتا ہے فیکون۔ اس وجہ سے ان پر تنقید کی گئی ہے اور ان کو بتایا گیا کہ صحیح راستہ کیا ہے جس پر گامزن ہو کر امت مسلمہ اللہ کی برگزیدہ مطلب جو ہے قوم میں شامل ہو سکتی ہے اور اللہ رب العالمین کے پاس اپنی نجات کا سامان بھی مہیا کر سکتی ہے۔ سامعین کرام، جو یہود و نصارہ وہاں سے بھاگ کر، ایک ہے طبہ کی وسبہ کی وادیوں سے بھاگ کر آنے والے لوگ، اور نمبر 2 مطلب جو ہے اس فلسطین سے آنے والے جو یہودی تھے وہ سارے کے سارے جو یہاں پہ جمع ہوئے، تاریخ کے صفحات بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کے اس پہ فائز ہو گئے اور وہاں پہ ہجرت مطلب جو ہے کی کرنے کا حکم دیا گیا، جب یہ وہاں سے نکل کر مدینے کی اس بستی میں داخل ہوئے، وہاں پہ ایک یہودی منافق کا تذکرہ قرآن سیرت کی کتابوں میں مجھے اور آپ کو ہائی لائٹ ہو کر مطلب جو ہے ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور وہ کون منافق اور کون یہودی تھا جس کا نام لیا جاتا ہے، آپ کو تو یاد ہی ہوگا، مگر پھر بھی یاد دہانے کے لیے پھر بار آپ کو میں دہرا دوں، اس کا نام ہے عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔ یہی وہ مطلب منافق ہے، یہی وہ یہودی ہے جو مطلب جو ہے وہاں پر لڑائی جھگڑے کرنا اور مختلف سود خوری میں ان کی 2 مطلب جو ہے خصلتیں ہمیشہ مطلب جو ہے وارد ہوتی رہی ہیں۔ وہ ایک یہ ہے کہ نمبر 1 وہ لوگ سود خوری میں لوگوں کو ملوث کر دیتے تھے، اس کے ذریعے سے ان پر دباؤ ڈالتے، ان پر ظلم کرتے اور بے جا قسم کے کام ان سے انجام دہی کے لیے تیار کرواتے تھے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑواتے تھے اور اس لڑائی کے درمیان میں اپنا فائدہ کمانا مطلب جو ہے ان کا
جانلیوا رہا ہے جو آج بھی اس دنیا میں ان کا بترا رہا ہے. اسی وجہ سے ان کی جو لڑائیاں دیکھی گئی ہیں تو جہاں فلسطین میں یہ مطلب جو ہے بمباری کرتے ہیں, جہاں پہ بندوق زنی کرتے ہیں, وہاں کے لوگوں کو ہراساں کرتے ہیں, وہاں کی زمینوں کو ہڑپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اسی لیے کہ ان کے درمیان مطلب جو ہے یہی بترا رہا ہے کہ لڑو لڑاؤ اور مطلب جو ہے اپنا منافع حاصل کرو. عبداللہ بن ابی بن سلول کے سلسلے میں بھی جو تاریخ بتائی جاتی ہے کہ وہاں پہ اوس اور خزرج کے درمیان مطلب جو ہے آپس میں نفرت پھیلائی گئی ان دونوں قبیلوں میں. جیسے کہ میں آپ کو بتائی تھی کہ اوس نے کچھ قبیلے جو فلسطین سے آئے ہوئے تھے ان کو اڈاپٹ کر لیا, اور کچھ مطلب جو ہے خزرج نے مطلب جو ہے کچھ قبیلوں کو مطلب جو ہے اڈاپٹ کر لیا. تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ انہوں نے وہاں پہ زہر بھرنا شروع کیا, اس لیے کہ وہ چاہتے تھے کہ اپنا منافع ہو جائے, اپنے قدم جمے, اس وجہ سے نفرت پھیلائی. اس نفرت کے نتیجے میں دونوں قبائل مطلب جو ہے آپس میں لڑ پڑے, اور جب لڑ پڑے تو اس وقت مطلب جو ہے عبداللہ بن ابی بن سلول یہ چاہتا تھا, کیونکہ وہ چالاک تھا, عقل مند تھا, تجربہ کار تھا اور بہت ہوشیار مطلب زیرک قسم کا شخص تھا. اس وجہ سے اس نے سوچا کہ اس لڑائی سے فائدہ اٹھا کر اپنا فائدہ مطلب جو ہے جمایا جائے. اور اجتماعی سردار اس وقت مطلب جو ہے لوگ لڑائی جھگڑے سے بیزار ہو گئے تھے, وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح ایک اجتماعی مطلب جو ہے سردار کو منتخب کیا جائے جو ہماری مطلب جو ہے نجات کا سامان بنے. جس طرح انہوں نے طالوت کے لیے مطلب جو ہے دعا کروا کر بادشاہیت مانگی تھی, اس وقت بھی وہی حالات تھے. ایسے حالات میں اللہ رب العالمین نے ہجرت کروا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں مطلب جو ہے بھیج دیا. وہاں ان کا آنا ان یہودیوں کے لیے بڑا مطلب جو ہے تکلیف دہ مرحلہ تھا. اس مرحلے کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پر تو وہ ایمان مطلب جو ہے مجبوری کے تحت لے آئے, مگر انہوں نے وہاں پر جو مطلب جو ہے نیکسٹ مطلب لیول جو انہوں نے کام شروع کر دیا, ان کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو سب سے بڑا مطلب جو ہے انہوں نے وہاں پہ جو منافقت مطلب وہاں پہ شروع ہو گئی, اور منافقت کے ساتھ ہی انہوں نے وہاں پہ ایک نئی مطلب جو ہے تحریک شروع کر دی. یعنی بظاہر تو وہ ایمان لے آئے ہوئے تھے, مگر وہ اندرونی طور پر عصبیت پسند, اناج پسند, نفرت پسند لوگ تھے. اور اسی کے نتیجے میں امت مسلمہ کو ان سے بہت زیادہ تکلیفیں ہوئی, بہت زیادہ انہوں نے مطلب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف واقعات کے ذریعے سے انہوں نے انہیں تکلیف دینے کی کوشش کی. واقعہ افق جو سورہ نور میں ہے اس کی طرف میں نشاندہی کر کے دیکھیں تو ان کی ہی کارستانی تھی. واقعہ بنو نصیر کا تذکرہ سورہ احزاب مطلب جو ہے کی تفصیل کے ساتھ مجھے اور آپ کو ملتا ہے, وہاں پہ مطلب جو ہے ہم دیکھ سکتے ہیں. نماز کے لیے منادی کی جاتی, جسے سورہ مائدہ میں اس کی تفصیل آتی ہے کہ وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. پھر واقعہ مطلب جو ہے جو کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں قرض حسن کون دے گا, جب یہ مطلب بات آئی تو اس وقت بھی مطلب جو ہے باتیں مطلب بنائی گئی کہ کیا مطلب اللہ بخیل ہے. اور پھر واقعہ مسخ یعنی مطلب جو ہے رجم کا واقعہ بھی مطلب پیش کیا گیا ہے جو سورہ مائدہ میں آتا ہے. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مطلب جو ہے نبی نہ ہونے کا انہوں نے مطلب جو ہے دعویٰ کیا, اور مختلف طریقے سے انہیں مطلب جو ہے تکلیف دینے کی کوشش کی, اور مقابلے کے لیے انہوں نے مشرکین سے گٹھ جوڑ کرنے کی کوششیں کی تھی. جو مکے کے ساتھ مطلب جو ہے مختلف مطلب جو ہے جو واقعات ہوئے, جہاں جنگ بدر ہے, جنگ احد ہے, ہر دور میں ہم نے دیکھا کہ عبداللہ بن ابی بن سلول نے کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہوئے اپنی سپاہیوں کو لے کر علیحدگی اختیار کر لی تھی. اس کے بعد حضرت زینب اور حضرت زید رضی اللہ عنہ کا جو رشتہ تھا, اس کے بعد نبی اللہ رب العالمین کے حکم کے ساتھ ہی وہاں پر اللہ کے نبی کو وہاں حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے نکاح کا مطلب جو ہے حکم آیا. اس وقت بھی جو مطلب جو ہے شوشہ چھوڑا گیا, اس وقت بھی جو باتیں بنائی گئی, جبکہ ان کتابوں کے ذریعے سے انہیں وہی مطلب جو ہے قانون الہی, وہی مطلب جو ہے رولز اینڈ ریگولیشن, وہی طریقہ کار, وہی مطلب جو ہے احکام و ہدایات جو ہر نبی کے دور میں آئی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا کی گئی تھی. مگر یہ جانتے بوجھتے انہوں نے مطلب جو ہے اس کی مخالفت کی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو توڑنے کی, ان کو تکلیف دینے کی, ان کو پریشان کرنے کی, ان کو بدنام کرنے کی, ان کے خلاف بدگمانیاں پھیلانے کی انہوں نے حتی الامکان کوشش کی. اور اسی وجہ سے یہ آج تک بھی ان کا یہ بترا رہا ہے کہ دنیا کے اندر جہاں مسلمان اکٹھے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں تو ان کو توڑ کر رکھ دینے کی کوشش کی جاتی ہے. اسی وجہ سے یہ ساری دنیا پر آج بھی قابض ہیں, اور اس دنیا کے رول کو مطلب جو ہے وہ اپنے مطلب جو ہے انڈر کرنا چاہتے ہیں. اسی وجہ سے ان کا ایک خیال ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے وہ مطلب جو ہے ایک
हैकल सुलेमानी को वो तामीर करें। इसी वजह से इस हैकल सुलेमानी के सिलसिले में वो हमेशा मतलब जो है तकोदो करते हुए नजर आते हैं, और इसी के सिलसिले में तकोदो करते हुए वो अपनी कोशिशें करते हुए नजर आते हैं। उन्होंने एक तहरीक मतलब जो है जो चलाई, जिसे मकाबी तहरीक के नाम से याद किया जाता है। इस तहरीक के तहत उन्होंने आज भी ये काम उन्होंने अपने अंदर लिया हुआ है। इनके सिलसिले में कहा जाता है कि ये बाकायदा तौर पर ये अपने मतलब जो है कौम के बच्चों को एक मतलब प्ले दिखाकर इनको बाकायदा इनकी जहन नशीनी कराई जाती है कि हमारा मुकाम वो है जहाँ पर हम जाकर बाकायदा तौर पर वहाँ पर हैकल सुलेमानी तामीर करेंगे, वो हमारी जगह है। और इन लोगों को जो पहले से वहाँ पे बसे हुए हैं, इनको हम बाहर निकाल कर बाहर भेजेंगे और वहाँ पर अपनी हुकूमतें कायम करेंगे। हम अंदर जाएंगे और वो हमारी ज़मीन हम वसूल करेंगे। ये हर ज़माने का ये दौर रहा है, जबकि जहाँ रहने वाले बस्ती रहने वाले वो मतलब जो कदीम मतलब जो है कौम है, उसको वहाँ से निकालना इस्लाम को मतलब जो है पसंद नहीं है। इसी वजह से कुरान मजीद इनको लानत करता है, इन पर फटकार भेजता है और इनको मतलब जो है मग़ज़ूब होने वाले बंदों में शुमार करता है। सामीन इकराम, ये है वो तारीख़ जिसके सफ़ात की तफसीलात मैंने आपको अपने मखसूस क्लासेस के दरमियान में आपको बताई है। ये तारीख़ मुझे और आपको मतलब जो है बार बार इशारा करती है कि अपनी इस्लाह करो, अपना एहतसाब करो, अपने रवैयों की मतलब जो है तरफ मतलब जो है नज़रसानी करो, और इसी में मेरी और आपकी भलाई है, मेरी और आपकी राह निजात है। अल्लाह की तरफ मतलब जो है कदम बढ़ाना, जन्नत की तलब करना और हौज़े कौसर से पानी पीना, पुल सिरात पर खैर और आफियत से गुजारना, ये सिर्फ ख़याली पलाव नहीं, इस पलाव को मुकम्मल करने के लिए मुझे और आपको अल्लाह के बताए हुए अहकाम और हिदायत पर नज़रसानी करनी होगी। इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को बदल कर रख देना होगा, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जितनी मतलब जो है आसानियाँ उस बनी इसराइल को अता फरमाई थी, जितना उरूज उसको अता फरमाया था, उसी तरह उम्मत मुस्लिमा को भी अता किया गया है। उम्मत मुस्लिमा की तारीख कभी और वक्त में हम मतलब जो है तफसील के साथ देखेंगे कि किस तरह से उम्मत मुस्लिमा को भी उरूज बख्शा गया। मगर हर वक्त हमारे भी जो हालात हैं, इन तारीख को रख कर हम सामने देखा जाए तो हमारा भी हर वक्त का ये हाल रहा है, जहाँ पर हमें दीन की तालीम के लिए बुलाया जाता है, हमें इसके लिए उठाया जाता है, हमें इसके लिए मतलब जो है उभारा जाता है, मगर हमारी ज़िंदगियों का ये हाल है कि वक्त मुझको नहीं बंदगी के लिए, बंदगी छोड़ दी ज़िंदगी के लिए। क्या यही बस मुसलमान की पहचान है? ये एक सवाल है जो अपने दिलों में लेकर इसको मतलब जो है सोचिए और गौर फिक्र कीजिए। क्या मेरा और आपका मतलब जो है वो अंदाज सही है? क्या मेरी और आपकी ज़िंदगी की सही रमक मतलब जो है दीन की बाकी है कि जिसके बल बोते पर मैं और आप दुआएं मांगे और जिसके बल बोते पर अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको जन्नत अता कर दे? अगर है तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, अगर नहीं है तो यकीन जानिए कि मेरा और आपका हाल भी वही है। इन तमाम हालात को सामने रखकर इस वक्त के हालात पर नजरसानी कीजिए। आज मतलब जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन का कहर इस पूरी दुनिया पर छाया हुआ है। हर तरफ मतलब जो है कोरोना वायरस की वजह से ये एक मतलब जो है एक वायरस है जो पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। इस वायरस की वजह से हर कोई परेशान है। हमारी माशी हालत मतलब जो है खत्म हो गई है, बर्बाद हो गई है। हमारी मतलब जो है जो दीन की मतलब जो है फहम हासिल होना चाहिए था, वो सारा कुछ बंद होकर रह गया है। हमारी मस्जिदों को ताले लग गए हैं और हमारे मतलब जो है कुरान मजीद को हमने ताकों में बंद करके रख कर छोड़ा है। और दूसरा मतलब हमारी जिंदगियों का ये हाल है कि महफिलें बेशुमार सजती हैं, मगर इन दीनी महफिलों में लोगों का आना मतलब जो है नागुज़ेर सा नजर आता है। तो ऐसे हालात में क्या मैं और आप तसव्वुर कर सकते हैं? क्या दीन की इस रमक को बरकरार रख सके? क्या अल्लाह को मतलब जो है खुश हम कर सके? क्या उसकी खुशनुदी हासिल कर सकेंगे? क्या इसकी बदौलत सही मानों में सही रुख के साथ हम दीन की तरफ गामजन होकर अल्लाह रब्बुल आलमीन के बताए हुए सिरात मुस्तकीम के रास्ते पर चल सकेंगे? अगर चल सकेंगे तो यकीनन मतलब जो है हम कामयाब हैं। अगर नहीं चल सकते तो सिर्फ एक ही एक मतलब बात है, वो यही है कि कुरान की इस हिस्ट्री के जरिए से मुझे और आपको हिदायत की जा रही है कि अपनी राह का तयन मतलब जो है सही कर लो, अपना रुख सीधा कर लो। अपनी ड्राइविंग सीट पर जहां आप बैठे हुए हैं, आपकी एक ही एक पोजीशन है, वो है बल्लिगु अन्नी वलो आया। तुम्हें पहुंचाना होगा अपनी सलाहियतों के जरिए से, अपने किरदार के जरिए से, अपनी जबान के जरिए से, अपने हाथों के जरिए से इस उम्मत मुस्लिमा के को उठाना होगा, उसे आईना दिखाना होगा, उसे सही रुख की मतलब जो है निशानदेही करवानी होगी। जो सोए हुए जमीन है उन्हें जगाना होगा और सही रास्ते की तरफ उन्हें गामजन करना होगा। तभी हम अपना हक निभा सकते हैं और तभी अल्लाह हमसे खुश हो सकता है, तभी राह निजात
مل سکتی ہے, تبھی خبر کی وہ کال کوٹری ہمارے لیے روشنی بن سکتی ہے, تبھی پلسرات پر مطلب جو ہے خیر و عافیت کے ساتھ گزر سکتے ہیں, اور تبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے پانی بھی پی سکتے ہیں. تو انشاءاللہ میں یہ امید رکھتی ہوں کہ اس ہسٹری کے ذریعے سے ہم اپنے اندر بدلاؤ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. آج یہاں پہ عزم کیجئے, اپنا ارادہ مطلب جو ہے مضبوط کیجئے, یہاں سے اٹھتے ہوئے اللہ کے پاس دعا کرتے اٹھیے کہ اللہ ہمارے راہوں کو آسان کر دے, ہمیں مطلب جو ہے قرآن کو سمجھنے والی طاقت عطا فرما, ذہن عطا فرما, تدبر عطا فرما, روشنیاں عطا فرما, بصیرت عطا فرما, اور صحیح معنوں کی طرف اس قرآن کی راہ نجات تک پانے والے مطلب جو ہے بندوں میں شمار کر لے, اور ہمیں برگزیدہ بندوں میں شمار کرتے ہوئے اس دنیا میں بھی سکون عطا فرما, آخرت میں بھی سکون عطا فرما, اور تیرے عرش کے سائے میں بھی جگہ دے, اور اس قرآن مجید کے ذریعے سے ہماری تربیت کا سامان کر دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, وجزاکم اللہ خیرا کثیرا.